अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो में आई एम योर होस्ट खावर गुमन और मेरे साथ हसन अयूब मौजूद हैं। नाज़रीन, जो बड़ी स्टोरी कल से डेवलप हुई है, साबिका वज़ीर आज़म की मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा आप जेल से बाहर हैं। उनका एक बयान हमने देखा, टेलीविज़न के ऊपर चला, रिकॉर्डेड बयान था और उस बयान के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उसे काफ़ी एक बड़ा तनाज़ा जो बज़ाहिर हमें खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुहरकात क्या थे, वजह क्या थी, उस बयान के अंदर वो क्या कहना चाह रही हैं, किस वाक़े का वो रेफरेंस दे रही हैं, उस वाक़े के पीछे कौन से मुहरकात हैं, तफसील से बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे पास जो फैसल चौधरी साहब बानी पीटीआई के वकील और आजकल जिस जो पीटीआई के वकील की सबसे ज़्यादा मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर होती हैं, वो फैसल चौधरी साहब के साथ होती हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि क्या वजह है कि उनकी मुलाकातें हो जाती हैं और बाकी जो लोग आज भी सुना है कुछ 6-8 इनके लीडरान वहाँ पे मौजूद थे पीटीआई के, वो बेचारे बाहर ही खड़े रहे। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक जो खौफनाक वाक़या कुरम एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ। अभी तक की इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 46 हो गई है। नाज़रीन, पारा चिनार कुरम एजेंसी वहाँ पे हम मुख्तलिफ औकात में देखते हैं, ख़बरें वहाँ से आती हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ तनाज़ात जो भी हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन हमेशा रहती है लॉ एंड ऑर्डर की। और कभी बताया जाता है कि जी जो हलाकतों की तादाद है वो कभी भी 1-2 में नहीं होती, वो ज़्यादा हम देखते हैं कि डबल फिगर के अंदर होती है। वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं लिए जा रहे? अगर पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, कि ये एक क्राइसिस रिडन एरिया है, तो वहाँ पे मतलूबा जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो क्यों नहीं लिए जाते? ज़ियाउल हक हमारे जो पेशावर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं एक जो गुज़िश्ता रोज़ ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसकी अभी तक क्या तफसीलात हमारे सामने आई हैं। क्या किसी दहशतगर्द तंजीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? इन्वेस्टिगेशन किस हद तक आगे बढ़ी है? और एक सुना है बड़ी मीटिंग हुई है पेशावर के अंदर और उस मीटिंग के अंदर कौन से फैसले हुए हैं? ज़ियाउल हक, बहुत शुक्रिया। ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि कल का वाक़या क्या मुहरकात हैं। हम माजी के अंदर भी देखते हैं, हालिया जो है गुज़िश्ता महीनों के अंदर भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला काफ़ी गंभीर रहा, तो वहाँ पे इक़दाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? ज़ियाउल हक जी, वहाँ पे इक़दाम उठाने के लिए तो मुतअद्दिद मरतबा कमेटियाँ भी बनी हैं, जिसमें हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, सूबाई हुकूमत है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा मकामी जिरगा जो है उसने भी काफ़ी इसमें एफर्ट्स की और उसके नतीजे में अमन भी कायम हुआ। लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ भी एक कॉन्वॉय जा रहा था 700 गाड़ियों का और उनको 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई है अचानक, और जिसके नतीजे में जो 48 के करीब लोग मासूम लोग जो है तो वो जाँ बाग हुए हैं, जिनमें एक जर्नलिस्ट भी था। तो ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन उस वाक़े के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में हालात काफ़ी कशीदा हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अहम मीटिंग भी हुई जिसमें आज आर्मी चीफ खुसूसी तौर पर पेशावर भी तशरीफ़ लाए थे और उस मीटिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे और उस मीटिंग में भी फैसले हुए हैं। जबकि ये भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल जो वाक़या हुआ था उसके बाद जो है एक कमेटी भी बना दी थी ताकि वो फ़ौरन वहाँ पर जाए और तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले, और उसमें उन्होंने सिपाही वज़ीर कानून, मुतल्लिका MNAs, MPA, चीफ सेक्रेटरीज और मुश्तमिल टीम को कहा। अच्छा ज़ियाउल हक, देर पा अमन वहाँ पे बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ पे असल मसला क्या है? मतलब 48 अजय जो शहादतें वहाँ पे जानवर हुए हैं और अब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर, और जब पता है कि ये एक ऐसा एरिया वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं माजी के अंदर भी, तो जिम्मेदारी किसके सर डालेंगे? वहाँ पे मतलब बुलेट प्रूफ जो बसें आप चला सकते हैं वहाँ पे और इस तरह के इकदाम कर सकते हैं। अब पता है कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, अगर बड़ा कॉन्वॉय जा रहा था तो उसको आप कोई एयर कवर भी दिया जा सकता था, 100 तरह के आप इंतजाम कर सकते हैं। अब 50 के करीब हलाकतों का होना किसी भी मुल्क के अंदर ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। यकीन है, और ये मासूम लोग थे जो कि जा रहे थे अपने घरों को वापस जा रहे थे मिलने के लिए, और वो एक कन्वाई, एक उसके लिए कन्वाई बना हुआ था। तो यहाँ पर चूंकि एक तो कबायली तनाज़ात भी रहते हैं, इसके अलावा ज़मीन का झगड़ा भी काफ़ी रहता है, और इसके अलावा जो है तो वहाँ पे कुछ मसलकी इख्तिलाफ़ात भी मामलात सामने आते रहते हैं।
تو اس کے لیے وہاں پر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جو وہاں کے مقامی جرگہ ہے، مقامی عمائدین ہیں، اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت کی نمائندگی ہے. اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ 2013 سے موجود ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ مسئلہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، کافی پرانا ہے. تو صوبائی حکومت کن جو اگر میں آپ سے پوچھوں ایک دو جو ایشوز ہیں اس کے اندر ناکام ہوئی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ تو اس مسئلے میں چونکہ وہاں پہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ایشو جو ہے تو وہاں کے لوگوں کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں دیکھیں، اس میں جو آرمی چیف ہے وہ بھی 2-3 مرتبہ یہاں پر میٹنگ کر چکے ہیں اور اس صورتحال کا جائزہ لے چکے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ ایشو چونکہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف صوبائی حکومت ہی ڈیل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ نہیں ضیاء الحق صاحب، یہ معذرت کے ساتھ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نہیں ہے؟ یہ تو پروونشل جو گورنمنٹ کا ہی لا اینڈ آرڈر سبجیکٹ بنتا ہے. وفاقی حکومت کا یہ آرمی چیف کا کیا لینا دینا ہے اس بات سے؟ کمپلیٹ کیجئے گا اپنا جواب. جناب علی، میری یہ یہاں پہ چونکہ میں تو صوبائی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، میں تو آپ کو جو زمینی حقائق ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ چونکہ یہ قبائلی علاقہ بھی رہا ہے تو وہاں پہ بارڈر بھی ساتھ ہے، اس کے ساتھ قوم ایجنسی کے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے، اور پھر بارڈر کے سے بھی لوگ جو ہے تو وہاں پہ بارڈر کراس کر کے بھی آ جاتے ہیں. یہاں پر واقعات دہشت گردی کے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور یہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو وہ بھی جو وہاں کے جو حالات ہیں، جو مخصوص حالات ہیں، اس مخصوص حالات میں وہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب. کرنا چاہ رہا تھا تو بیچ میں ان کی بات کرو گے، ایک سوال تو کرنے دیں نا، ایک سوال تو کرنے دیں. ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کا فوکس یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا ان کا فوکس جو ہے وہ 24 نومبر کا دھرنا ہے، احتجاج ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے ہمارے سامنے جو تفصیلات آتی ہیں تو ان کا جو تفصیلات ہیں اس میں 24 نومبر کا دھرنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت کے معاملات ہیں جن میں ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے پولیس کے لیے جو ضروریات تھی، جس میں پولیس کو جو ہے تو بختربان گاڑیوں کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ بم پروف گاڑیوں کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو اہم فیصلہ یہ ہوا ہے جو کہ کافی عرصے سے یہاں پہ پینڈنگ تھا کہ پولیس کو جو ہے لیڈ رول دیا جائے. تو کچھ اضلاع میں ضیاء الحق بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ جو پارا چنار کا معاملہ ہے جیو اسٹریٹجیکلی ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز کہ جی وہاں پہ کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو وہ اپنے جو بھی اس کے زیر اثر زیر انتظامیہ کوئی ڈسٹرکٹ ہے کوئی جگہ ہے نہیں چاہے گی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو. ظاہر ہے ذمہ داری انہیں کے ساتھ آتی ہے. بارڈر کا ایریا ہے، بارڈر کے ایریا کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاملات ہم ایک سے زیادہ دفعہ حکومتی سطح کے اوپر افغانستان کو اس حوالے سے وارن بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں، حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ زمینی حالات و واقعات بھی انہوں نے بتائے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو فیصل چوہدری صاحب کل ایک بہت بڑا بیان آیا ہمارے سامنے، اور اس بیان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک ارتعاش آیا ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے کچھ زلزلہ آیا ہوا ہے. لیکن اس جو بیان ہے، میں چوہدری صاحب معذرت آپ کے پاس میں نہیں آیا اس واقعے کو لے کے، اس واقعے کے اوپر آپ کامنٹ اگر کرنا چاہیں پارا چنار کا. میں چودھری غلام حسین صاحب کی بات کروں پھر میں جو ہے فیصل چوہدری صاحب کے پاس جاتا ہوں. چودھری غلام حسین صاحب. محترم خاور گورنمنٹ صاحب، یہ 48 بندے تو بہت زیادہ ہیں. ایک بندہ بھی کسی علاقے میں پاکستان کے اندر، ابھی میں ایک دفعہ کچھ معاملات تھے میرے ذاتی کاروباری، تو ایران کے مختلف شہروں میں پھرتا رہتا تھا، تو وہاں اخبار کی ہیڈ لائن کیا ہوتی تھی، اگر کوئی یعنی آپ کو اندازہ اگر کرنا ہو کہ آج تہران میں ایک آدمی قتل کر دیا گیا، یا بوش شہر میں ایسے ہو گیا، یا بندر آباد میں، یعنی وہاں ایک آدھ بندے کا مرنا بینر ہیڈ لائن کاز کرتا تھا. او بھائی 48 بندے ہیں، ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ تو کسی ایک طرف پن پوائنٹ کر رہے ہیں نا. اور روز واقعات ہوئے ہیں، اتنے اپنے شہداء ہیں، ہمیں تو جا کے ان کے شہداء کی قبروں پر بیٹھ کے جا کے نہ صرف ماتم کرنا چاہیے بلکہ وہاں پروگرام کرنا چاہیے اور وہاں
پھول پھینکنے چاہیے اور شرم دلانی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو وار فوٹنگ پر اس ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. تو اسی ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا کے بہ جاندے. یہ بالکل ایک قومی سانح ہے ناظرین. اس کے اوپر ہر پاکستانی کا جو ہے وہ دل ہے، وہ زہر ہے، وہ درد محسوس کر رہا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ایسے واقعات ہوں. لوگ افسردہ ہیں پاکستان کے اندر. فیصل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. بشرا بی بی نے جو کل بیان دیا پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے. ناظرین یہ کوئی 8-9 منٹ کے قریب بیان تھا. اس کے اندر ایک واقعے کا ضرور یہ جو بشرا بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں اس کا ذکر آیا، لیکن وہ ظاہر واقعہ سعودی عربیہ کے اندر ہوا. اس واقعے کوئی جو واقعاتی شہادت ہے اس کو لے کے حکومت نے کہا کہ یہ سعودیہ کے خلاف یہ ساری بات کی جا رہی ہے، سعودی حکومت کے خلاف بات کی جا رہی ہے، سعودی فرما روا کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عطا تاج صاحب اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر صاحب وہ میڈیا پہ آئے، انہوں نے بتایا بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے. بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں جو پاکستان کی پچھلی کئی دہائیوں سے مدد کرتا آیا ہے. جب دیکھا کہ امر بالمعروف کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا، ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ بھی پٹ گیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اس طرح تقویت نہیں پکڑ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں باہر آئی ہوں تو میں ایک ایسے سپن دیتی ہوں چیزوں کو، ایک تیر سے دو شکار کرو، کہ لوگوں کے اندر ایک ایموشن اجاگر ہوں کہ جی یہ مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کی سزا ہے. ناظرین آج منسٹر فار ڈیفنس سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ صاحب انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. ساری پریس کانفرنس کے دوران کو پارا چنار کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایک ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، بارڈر کا ایریا ہے، لیکن ان کا فوکس جو ہے اس جو پاکستان کے اندر یہ جو سیاست بازی ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا. بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے سنیے. آپ دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے یہ سیاست جو ہے. آج ایک جو تقریب ہوئی وہاں پہ موجود تھے پرائم منسٹر صاحب. انہوں نے بھی بالکل جو حکومت کی ایک لائن ہے اس کے اوپر جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، جو بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی ہے، ریفرنس انہوں نے سعودی حکومت کی طرف ہی دیا ہے. ابھی کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہے، پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں. یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. ایک تو فیض جوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موقع کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں کر پڑی. وہ ظاہر بیک گراؤنڈ کے اندر جو بھی پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، پشاور کے اندر انہوں نے کوئی میٹنگز کی بقول جو خبریں آئیں باہر، اور یہ جو بیان آ گیا ہے اس کے اوپر آج ظاہر ہے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے. تو اوور ٹو یو، تھوڑی سی ہمیں اب بتائیے گا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ بیان ان تک پہنچا کہ یہ بیان ہے، اس کے اوپر اس طرح کی رائے باہر قائم کی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو خاور. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارا چنار کا جو واقعہ ہے وہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے. اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور پارا چنار کا واقعہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان سیاسی چپلش کا بالکل نشانہ نہیں بننا چاہیے. یہ تمام فورسز کا ایک جوائنٹ مقصد ہے، اور پاکستان کی افواج بھی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اور پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے
اس دہشت گردی کے چیلنج سے اکٹھا ہوئے بغیر نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف میں ایک اچھا مستحسن اقدام ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پشاور گئے اور سی ایم سمیت انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے تو اپنے ڈیفینس فورسز کا جو رول ہے ان کا وہ کیا۔ بالکل صحیح۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ، جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ میں آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر میں بھی ایک تو میری ملاقات نہیں ہوتی، کائنڈلی یہ ایک میڈیا میں عجیب و غریب تاثر ہے، آئی ہیو ٹو کلیریفائی دیٹ، میں وہاں پہ ان کا وکیل ہوں، صحیح، تو آئی گو دیئر ٹو ریپرزینٹ ہم، سو میری ملاقات وہ نہیں ہوتی جو میری، کیونکہ وہاں پہ ٹرائل ان کے ہوتے ہیں، 3 کورٹ روم میں آپ کی ملاقات ہو ایچ اینڈ ایوری کیس، بالکل صحیح، اینڈ آئی گو دیئر ایز ہز لائر، سو ناٹ ایز اے ملاقاتی، سو ایک یہ ڈفرنس ہے، پلیز کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو بیان ہے آج خان صاحب کے بارے میں نے اس بارے میں مجھ سے بھی بات کی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میڈیا پہ بھی بات کی، اور بعد میں نے آ کے یہ باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کے انسٹرکشنز کے اوپر۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے پوری اسٹیٹمنٹ میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا، کجا کہ ان کی کسی شخصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہو، اور جو انہوں نے پھر 2 واقعات بتائے کہ یہاں پہ 2 جو ہیں وہ OIC کی 2 کانفرنسز ہوئی تھیں، اور ایک تو مارچ میں جب ان کی اپریل میں حکومت گئی تھی تو مارچ 23 میں جو وزرائے خارجہ ہیں OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں سعودی وزیر خارجہ اسپیشلی آئے تھے، اینڈ سیکنڈلی ہی سیڈ کہ آفٹر آؤسٹر جب وزیر آباد اٹیک ہوا تو اس کی ابھی کنفرمیشن چودھری فواز صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں کی ہے کہ جو فرسٹ جو رابطہ تھا وہ ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان کا، ان کا تھرو آبویسلی ایک سفارتی ذرائع ہوتے ہیں، تو فرسٹ کال ان کی آئی کہ عمران خان صاحب کے جو پہ حملہ ہے اس کی معلومات کے لیے اور پھر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ سیٹ کہ میرے ان سے بہت ہی ایک ہمیشہ گرمجوش تعلق رہے اور دوستانہ تعلق رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان پاکستان میں آئے بھی تھے، آخری دفعہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے، اور جب ایک بڑے زبردست اور پرتپاک ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، آج وہاں پہ جو کچھی جین نہر کی جو تقریب تھی اس میں وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، باقی وفاقی منسٹرز نے گفتگو کی، لیکن پارا چنار کے واقعے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کسی ایک شہادت کو بھی انہوں نے مذمت نہیں کی، لیکن سارا فوکس پاکستان اور سعودیہ کے ایک ایسی بات کے اوپر کر دیا جس کا ذکر بھی نہیں ہے بیان میں، اور سعودیہ کو آپس کی جو سیاست کے بیچ میں لانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک سعودی ریلیشنز کی بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح، آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین میں وہ بتا دوں تاریخیں۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم سعودی عرب جب گئے، پہلا ان کا دورہ 18 سپتمبر 2018 کو ہوا، اور جب وہاں پہ پہنچے ننگے پاؤں مقدس سرزمین پر قدم رکھا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر بطور وزیر اعظم دوسرا دورہ ان کا سعودی عرب 22 اکتوبر 2018 کو ہوا، اور وہاں پہ بالکل سیم اسی طرح ننگے پاؤں وہ گئے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انہوں نے حاضری دی۔ اور اس کے بعد ناظرین نیکسٹ ایئر 17 فروری 2019 کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسلام آباد پہنچے، جہاں نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا۔ آپ کو یاد ہوگا مشیر زمانہ خود ڈرائیو کیا جو اس وقت کے پرائم منسٹرز نے ان کو، اور پاکستان کے اندر جو خبریں چلیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جنگ اخبار جو ہے اس تاریخ کا، اس میں لکھا ہے کہ مزید سرمایہ کاری کریں گے، 28 کھرب کے معاہدے، عمران خان کی قیادت میں پاکستان بہت آگے جائے گا، یہ جنگ اخبار کی سرخی ہے۔ اسی طرح دنیا اخبار کی طرف سے بھی یہ اس جب وہ وزٹ ہوا تھا اس کی کوریج ہے، یہ بالکل ہیڈ لائن سٹوریز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد فیصل چوہدری صاحب سے بھی جانیں گے کہ اب یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے 24 نومبر کے دھرنے کی طرف جا رہی ہے، اور اس واقعے کی اور خاص طور پر یہ جو بیان ہے پی ٹی آئی کے اندر کچھ آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کا نقصان تحریک کو پہنچے گا، پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے۔ اس کے اوپر کیا رائے ہے فیصل چوہدری صاحب کی؟ اور ظاہر چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں فیصل چوہدری صاحب سے۔ ناظرین اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک. فیصل چوئی صاحب, اب سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا ایک آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو موجودہ ایکس ہے, ساری کی ساری ذمہ داری جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ڈال دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ ان کی طرف سے یہ جو ان کے خلاف جو سازش ہوئی, اور بشرا بی بی صاحبہ بھی جو بتا رہی ہیں کہ کال باجوہ صاحب کو آئی. میں دوبارہ سے آپ کو سنواتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو, اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں, کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے. چوئی صاحب, کال آئی, کال کا ذکر ہوا, کال کا ذکر کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ, کال آئی ہے جنرل باجوہ صاحب کو, اور آپ کی اب جو بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے بیان اور پارٹی کے بیانات کی روشنی میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ, یہ جو غلط بیانی کی گئی یا جو ماحول بنا وہ باجوہ صاحب نے بنایا. سوال جو سب سے اہم یہ ہے کہ کس کی کال آئی, کہاں سے کال آئی, کیونکہ حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہاں پہ گئے, اور جو آپ بتایا خود بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جب گئے, ننگے پاؤں گئے, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی تو اس کے بعد کالز آنا شروع ہو گئی. تو جو کنیکشن حکومت بنا رہی ہے, کال سعودیہ سے آئیں. اب کیا سوال ایک عام فہم یہ کہ کیا سعودی حکومت چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت نہ ہو؟ یہ تو میری سمجھ میں خود وہاں پہ شریعت موجود ہے الحمدللہ. پاکستان کے اندر جو ہے ہم 99% جو ہے مسلمان ہیں جو ہے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شریعت کون ختم کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر. چوئی صاحب, فیصل چوئی صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بیان آپ نے یہ لایا ہے, مجھے اس میں یہ بات اس بیان میں ہی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب کی اوپر جو بی بی کہہ رہی ہیں, بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی جو ہے وہ باجوہ صاحب کی یہ وہ باتیں کر رہی تھی, اور یہ رپورٹ ہوا کہ یہ جو آپ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بات اس وقت بھی کسی بالکل مجھے یاد ہے کہ کی گئی تھی کہ کچھ جو امپورٹنٹ, اس وقت اوبیسلی جنرل باجوہ صاحب کیونکہ چیف تھے تو ان کے کچھ عزیز و اقربا جو ہیں وہ اس بات پہ کافی خفا تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر جگہ پہ وہ ایک اٹائر جو ہے ان کا وہ نہیں ہوتا ہے, یعنی سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ شلوار قمیض میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح سے چلے جاتے ہیں, بڑے کیجول ہیں اپنے ان معاملات میں. سو دیٹ کرٹیسزم ایز پر دا اسٹیٹمنٹ کیم فرام دا جنرل باجوہ's فیملی. تو اب یہ تو وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب کا اس وقت آج خان صاحب نے یہ بھی کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ وہ سوچی سمجھی سازش تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو بھی سائفر کیس کی کے لیے لکھا کہ جی اس کی تحقیقات کی جائے, اور جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کے اوپر ایک کمیشن بنائی تھی جو کہ پھر ریٹریٹ کر گئی اور بیک آف کر گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات نہیں کی گئی. تو یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ تھی, اینڈیور تھا اس وقت جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا کہ وہ کے ایس اے سے اور یو ایس اے سے جو ہے ان کے ریلیشنز کو جو ہے وہ تھواٹ کریں, ان کو خراب کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کانسپریسی جو ہے یہ وہاں پہ ہوئی, اور اس میں فرینکلی اسپیکنگ بہت سارے انٹرویوز جب پوسٹ گورنمنٹ عمران خان صاحب کے چلے ہیں اس میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, یہ ریپیٹ کی ہے انہوں نے کہ کانسپریسی جو ہے ان کی حکومت کے خلاف کی گئی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا چودھری غلام حسین صاحب, بالکل صحیح ہے. چودھری غلام حسین صاحب, ایک تو یہ کہ کیا اس موقع کے اوپر میری رائے میں کم از کم بشرا بی بی صاحبہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح کا بیان دینے کی. ظاہر انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ریکارڈڈ بیان تھا, انہوں نے اس کی نوک پلک دیکھی ہوگی, اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہوگی, تو جو پیغام وہ کنوے کرنا چاہ رہی تھی انہوں نے کنوے کیا. اس کے اثرات چودھری غلام حسین صاحب پارٹی 24 نومبر کو اپنی کال آف دا جو ہے سینچری دی ہوئی ہے کہ آخری کال ہے, ہم پاکستان کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر اثرات کیا ہوں گے؟ اور فیصل چوئی صاحب کے ساتھ سوال بھی کر لیجیے گا. چودھری غلام حسین صاحب. نہیں, پہلی بات جو آپ نے کی نا اس پر کیا اثرات ہوں گے, وہ خاتون ہے, وہ وزیر اعظم سابق جو ہے ان کی بیگم ہے اپ ٹو دس مومنٹ,
وہ ایک بات کر رہی ہیں کہ ایک شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پاؤں پر جوتے نہیں پہنتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ چلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ان کے عزم کا، احترام کا، ایمان کا، قوت عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں جو اگلی چیزیں ہیں اس پر آپ چلے گئے، اصل چیز کی طرف نہیں آ رہے کہ ایسے شخص کو آپ نے یہ حالات میں ڈالا ہوا ہے. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایڈورسلی افیکٹ دیئر کال فار 24th ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. ابھی میں ایک خبر پڑھی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، انہوں نے سارے موٹر وے بند کر دیا، ان کی تعمیر مرمت ہونی ہے. سڑک جڑی تھلے وہ بھی کل میں بند کروا رہا. چلو صحیح ہے. فیصل چودھری صاحب سے سوال کر لیں. بالکل صحیح، چودھری صاحب سے سوال کر لیں. فیصل چودھری صاحب 3 باتوں کا جواب دیں. ایک تو جو مذاکرات چل رہے ہیں، آپ جیسے انٹیلیجنٹ اور محنتی وکیل سے میں نہیں سمجھتا اب آپ یہ جواب، وہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں کہ نہیں پتہ، کیونکہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. یہ نہیں جواب چاہیے مجھے، آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں. جو مذاکرات ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، مذاکرات معطل ہو گئے ہیں، بات چیت آگے نہیں بڑھی. اور پی ٹی آئی کی تیاری کیا ہے پرسوں کی، اور گورنمنٹ جو اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے جیسے پرسوں کوئی قیامت آنے والی ہے ملک میں، تو یہ ماحول کیا بن رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ ملک میں خون خرابہ، فساد اور افراتفری پھیلے؟ جو صاحب یہ جو ملک میں موجودہ ٹرموائل ہے، یہ جو کیوس ہے پولیٹیکل، اکانومی سے ریلیٹڈ اور لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کا، اس کی بینیفیشری موجودہ حکومت ہے. اور یہ حکومت کسی طور پہ بھی اسٹیبلٹی نہیں چاہتی ہے پاکستان کے جو ہمارا جو ملک ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دور ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی اس طریقے سے ایک رنگ دے دیا جاتا ہے کہ جی بڑا وائلنٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ربڑ کی گولیاں، شیلنگ اور ناکہ اور فورٹیفائی کر دینا پورے ملک کو. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ موٹر ویز کو بند کر دیا، خندقیں کھود دیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو سکے. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 70% تو کال اسی وقت کامیاب ہو جاتی ہے جب حکومت اس قسم کے کام کرتی ہے. جب اپوزیشن کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ جو سٹینڈ سٹل ہو جائے معاملہ، تو وہ یہ حکومت بڑی محنت سے کرتی ہے. اور پی ٹی آئی کی جو پیغام رسانی ہے وہ بالکل ہوئی ہے. پیغام رسانی میں جو جلسے کو ملتوی کرانے کی جو ہے بات کی گئی 10 دن کے لیے، تاکہ جی اس کے بعد مذاکرات کریں گے. تو عمران خان صاحب کا کیونکہ پیچھے سپٹمبر میں ایک برا تجربہ ہو چکا ہے کہ پہلے جلسہ جو ہے وہ جب مبارک ثانی کیس تھا اس دن جو ہے وہ جلسہ تھا، تو وہ جلسے کو کینسل کرایا گیا کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کچھ وعدوں کے اوپر. لیکن بعد میں جب سنگجانی میں وہ جلسہ ہوا تو پوری لیڈرشپ اور بہت سارے ورکرز پہ میرے جیسے ناچیز کے اوپر بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پرچے دے دیے گئے. تو یہ ایک ڈسٹرسٹ اور مسٹرسٹ کا جو لیٹسٹ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ابھی یہ ہوا. اس کے بعد لاہور میں جس طرح سے جلسہ آپ کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے دینا، یہ کرنا. پی ٹی آئی کی تیاری تو چوہدری صاحب مکمل ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو جتنے پہنچ سکتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آئیں گے. چلیں چوہدری صاحب وہ دیکھ لیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں. سر احتجاج پر امن احتجاج اپنے 3 معاملات ہیں، 3 نکاتی ایجنڈا ہے. How can you explain آپ ہمارا جو پورا من احتجاج ہے. بالکل ایجنڈا 3 پوائنٹ ایجنڈا چوہدری صاحب وہ ہمیں پتا ہے، فیصل چوہدری صاحب پتا ہے. اچھا میں اب حسن آپ سے سوال بھی کرے گا، میں بھی حسن سے ذرا سوال کروں. میں تو کچھ پہلے باتیں کروں گا. نہیں آپ کر لیجیے. اور سوالات آج میں نے کرنے، سارے باتیں کرنے، سوال میں نے کرنے. سر معذرت، آج سوال میں نے کرنے. آج پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں میں سوال کروں گا، آپ سے بھی سوال کروں گا، فیصل چودھری صاحب سے بھی سوال کروں گا، اور بڑے چودھری صاحب نہیں سوال آج میرے ہیں. میں سر پوری تیاری کی ہوئی ہے، آپ یہ بات کر دیں گے تھرو آؤٹ پروگرام میری بار ہی ہوگا. بات کریں نا، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ کردار میں اتنا سارا ہوں تیاری کر کے بیٹھا. آج سوال میرے، میں سوال آپ چودھری صاحب سے ضرور، اب چودھری صاحب سے کر لیجیے. میں خابر گمن صاحب سے سوال حسن خان صاحب بتائیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی کال آتی ہے کسی پہ، جو بشرا بی بی صاحب کے اوپر وہ تنقید ہو رہی ہے، جو بہت شدید تنقید ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، کہ کال آئی کہ شریعت جو ہے پاکستان کے اندر ختم کر دے. حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بدنام کیا جا رہا ہے، اور نہیں اب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب میں نے سوال تو کر لیں دیو نا. اچھا وہ اب سارے سوال نہیں نا، یعنی پریمس بھائی وہ دوبارہ سنیں،
और वो कहते हैं कि ऐसा शख्स वो जो आगे नंगे पांव अच्छा जैसा मैं सुन लिया, मैं सुन अपने मुल्क आपकी बात चौधरी साहब सुन लिया, मुझे अब हसन की बात भी सुनने देना, उसकी भी राय है इसके ऊपर। सो आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में शरीयत खत्म करवाना चाहेगी? आई डोंट नो कि सऊदी गवर्नमेंट ने फोन किया नहीं किया, ये तो जिस तरह जनरल बाजवा साहब का मौकफ है उन्होंने तो इसको झूठ का पुलंदा करार दे दिया, उनका सरासर झूठ है। तो जब झूठ है तो फिर अगर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया जाए तो बुशरा बेगम ने फिर ये बात क्यों की? उन्होंने बेसिकली शायद इस्लामिक टच देने की कोशिश की होगी। फिर फोन किसका आया होगा? इस्लामिक टच देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ना जब झूठ कह रही हैं कि कॉल आई है, अगर वो कह रही हैं, अगर वो सऊदी अरब की तरफ कह रही हैं कि जो बज़ाहिर कि हम अपने यहाँ शरीयत खत्म करने जा रहे हैं तो आप इनके शरीयत के ठेकेदारों को हमारे पास ले आए हैं। सुन तो लो ना, अब बात सुने ना, अब आपने जो सवाल किया, मैं तो सवाल आपसे करना चाह रहा हूं पारा चनार के ऊपर। जो मैं सवाल करना चाह रहा हूं उस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा, फैसल चौधरी साहब भी दे दें और चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी देना चाहे तो दे दें कि चीफ मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, मोहसिन नकवी की उनको टेलीफोन कॉल गई पारा चनार इंसिडेंट के ऊपर, उन्होंने बातचीत की। मुझे बता दें कि चीफ मिनिस्टर ने क्या ऐसा बयान दिया इस मामले के ऊपर जिसके ऊपर पता लगा हो कि वो प्रोविंस के हवाले से कुछ कर रहे हैं, ना कि जो है वो 24 नवंबर पर मैं उनको 20 आपको एहतजाज के हवाले से उनके बयान सुना सकता हूं। अब मुझे बताएं जी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जवाब दिया? एक क्विक आपको जवाब देता हूं, फिर हम प्रोग्राम के आगे बढ़ते हैं क्योंकि फैसल चौधरी साहब हमारे पास आए हुए। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको छोड़िए, मैं चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। नहीं आप मेरे बताइए चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, मैं वही आपको बता रहा हूं, सुन लें। उन्होंने कल बड़ी मीटिंग में जो एपेक्स कमेटी की हुई मंगल को तारीफ की, जो कि तमाम अखबारात के अंदर छपी हुई है कि चीफ मिनिस्टर केपी जो कौमी मफाद के इश्यूज हैं उनके ऊपर सियासत नहीं करते। ये तमाम अखबारात के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान छपा है। एग्रीड? ये आपने देखा? आप मेरे सवाल के अच्छा मैं सवाल के, हाँ जी, आज पाकिस्तान की तमाम जो सिविल और मिलिट्री जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सुन तो लेना, वो कहाँ पे हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पे कौन कौन बैठे हैं? आर्मी चीफ बैठे हुए हैं उनके, उसको मीटिंग में कौन बैठा हुआ है? वो किस लिए बैठे हैं? वो किस लिए बैठे हैं? भाईजान मैं कह रहा हूं, आप कह रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर बात नहीं की। जब सूबे का चीफ मिनिस्टर, नहीं फेयर बात करें, जब सूबे का चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे ना, जिसका बुनियादी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर। अब हम तनकीद कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ पर, हम तनकीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फैसल चौधरी साहब तनकीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते? फिर उसने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? मैं वही बता रहा हूँ, फैसल चौधरी साहब से पूछे ना, बताए ना सारे वो वहां पे मौजूद हैं। वहां पे मैं बता रहा हूँ चीफ आर्मी स्टाफ तारीफ कर रहे हैं अपना, आपने भी डिफेंस मिनिस्टर की बात की, उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। चलें फैसल साहब जवाब दें, जी दे दें प्लीज, जवाब दे दें। मैं जवाब दे दूं। एक तो मेरा दोस्त हसन खान जो है ना, वो वैसे जज्बाती रहता है। अभी आपने 3 दफा कहा कि छोड़े आर्मी चीफ को। ओ भाई, आर्मी चीफ इज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आप जब उसे कैसे छोड़ सकते हैं? और दूसरी बात है कि गुफ्तगू और जज्बात में ना हसन थोड़ा सा काबू रखते हैं यार, ऐसे बात तो नहीं करते कि छोड़ें आर्मी चीफ को। प्लीज डो नॉट एड्रेस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप बहुत बड़ा आदमी होता है, जिस तरफ लेकर जा रहे हैं फैसल चौधरी साहब, मैं भी इसी घर से आया हूं, आपके घर से ही, कोई मसला नहीं, हम भाई हैं। आप मेन बात पर हैं, मेरी बात सुने ना, सीएम के बयान पर, जोश खताबत में मेरी जान नहीं भूलते ना, तू भाई भी है हमारा। चले सीएम के बयान पर, सिर्फ ये है कि अगर सीएम का बयान कब नहीं आया? और सीएम जो है, ये जो टेररिज्म है, इसके लिए आपको पता है कि टेररिज्म का जो फिनोमेना है, आपका एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो वफाकी लॉ है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको आप रेफर कर रहे हैं ना, वो मेरा भाई होती है डे टू डे थाना कचहरी की। ये जो टेररिज्म का फिनोमेना है, इसमें आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्म फोर्सेस, लोकल पुलिस, ये सारे लेकिन जो मेन बड़ा इंसिडेंट हुआ है 48 लोगों का, वो बात नहीं कर रहा। बात तो सुनो, बात यह है कि इसको वफाक और सूबे के दरमियान मत पीसो। ये टेररिज्म, तो फिर आप भी ना बात करते ना प्राइम मिनिस्टर की और डिफेंस मिनिस्टर की, पंजाब का, आप वफाकी वजीर दिफा की और वज़ीर पाकिस्तान की बात ना करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं फैसल चौधरी साहब। देखिए 2 दिन पहले करेंगे, 2 दिन पहले तो क्या फिर मैं अपने आप पे करूंगा या आप मेरे पे करेंगे? जो आईनी अहदेदार है, मेरी बात सुने, जब आप मुझे बता दें कि किच्ची कनाल के जो 5 लोगों की तकरीरों में पारा चनार का जिक्र आया,
चले आप सीएम को कोई कर ले, होम मिनिस्टर सीएम ने भी किया। फैसल चौधरी साहब मैं आपको बता दूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हसन खामोश। एक मिनट रुकिएगा, फैसल चौधरी साहब एक मिनट रुकिएगा। कल जब वहां पे इस्लामाबाद के अंदर 24 नवंबर की कॉल के हवाले से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई, बाहर आए तो वहां पे जो है इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि ये हमारी फ्रीक्वेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मेरी सीएम केपी के साथ मुलाकात होती रहती है, राबता रहता है। और ये कल भी वाकया हुआ और कल भी जब राब्ता हुआ तो दोनों अतराफ से मुश्तरका कुछ कोशों के हवाले से और वहाँ पे जो मामला हैं इंतहाई सेंसिटिव नेचर के हैं। नाजरीन, पारा चनार जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जो इलाका है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बॉर्डर है, वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव मामला हैं। मेरे ख्याल में इसको हमें अब सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं सुनिए। उन्होंने बेसिकली अपने सूबे में जो है मेन उनकी जो बातचीत है अपने सूबे में दहशतगर्दी के मुतलका रही। हल्का फुल्का उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो है उसको जलसे की इजाज़त और प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस तरह की एक बात की। नाजरीन, मंगल को एपेक्स कमेटी का जो इजलास होता है उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और मेरे ख्याल में हसन साहब का जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। उन्होंने कहा जी मेनली उस मीटिंग में सीएम केपी ने मुल्क और उनके सूबे को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से बात की। हाँ, उन्होंने बस जो है ऐसे ही जो है ऑफ द कप जो बात बैठे हुए थे, डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की वहां पर, तो वो तो सबने बात की, पारा चनार के हम बाद से जो वाकयात हुए पारा चनार वाकये की बात करते हैं तो फिर उसमें तो सीएम का स्टेटमेंट अगर डिफेंस मिनिस्टर का दिया तो सीएम को भी चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना किसी और को, लेकिन जाहिर है इस वक्त जो मामला है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा फैसल चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं कि इस नवंबर का मामला, इसको लेके हुकूमत पैनिक मूड में आपको लग रही है कि इंतहाई पुरयकीन मूड के अंदर, माहौल के अंदर आपको वो नजर आ रहे हैं? वो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, आ जाओ तो वेख लेंगे, थोड़ा सा ला लेना। नाज़रीन स्टे विद अस। 24 नवंबर की कॉल, पहले कुछ उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मामला तय हो जाए, मुलाकातें भी हुई 2-3 लगातार सीएम केपी की। उसके बाद पता चला है कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी ये जो कॉल है ये बिल्कुल इंटैक्ट है और ये धरना होगा, मार्च होगा। क्या बानी पीटीआई बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? लेकिन इस हवाले से जब उनकी तोशाखाना 2 के अंदर जमानत हुई, उसके बाद ये था कि शायद उनको छोड़ दिया जाए, तो हुकूमत वालों ने कहा जी उन्हें बाहर आने थे, फिर असी अंदर जाइए। उनका जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए, उनको हुकूमत में बिठाया जाए। हम सारे जाके अडयाला जेल में जो है ना वहाँ पे जहाँ पे खान साहब है, हम वहाँ पे जाके, कोई भी हुकूमत कैसी भी हुकूमत हो वो क्या करे कि अपना दफ्तर लपेट के घर चली जाए, हुकूमत इनके हवाले कर दे। एक तमाशापन है और इस तमाशापन के अंदर हम नहीं आएंगे, इस तरह के ड्रामों के अंदर हम नहीं आएंगे। ख्वाजा साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने भी यही बताया कि जी ये हमें सूट ही नहीं करता ये काम। 24 नवंबर का जो सिलसिला जो है वो हम अपने हाथों से उसको जो है उसको कामयाब करने का बनाते। मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे ये कतई तौर पे हुकूमत को सूट नहीं करता, तो वाई शुड हुकूमत डू समथिंग which is harmful politically and otherwise also। नाज़रीन, गुज़श्ता रात जो बयान आया बुशरा बीबी साहिबा का, उसके अंदर जो मेन उनका जो पॉइंट था वो तो बिल्कुल साइडलाइन हो गया बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक हमें मिलना चाहिए हक एहतजाज का। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, पुलिस वालों से कि हमें ना मारें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो बिल्कुल किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। ऐसे खाम में तासुर है कि जी अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो हम बहुत जो है एग्रेसिवली हम एक विंडिक्टिव मूड के अंदर आएंगे, बदला लेंगे। खान ने कहा है कि ताकत में आके किसी से बदला लेने का मतलब है कि अल्लाह की नाराज़गी। और उन्होंने कहा है कि मैंने ये जो जेल में जितना भी टाइम गुजारा है ये मेरा एक अल्लाह से ताल्लुक़ बना है, जिसमें मैंने ये सीखा है कि ताकत में आके माफ़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, ना कि जुल्म का दरवाज़ा खोलते हैं। तो जो भी ये आके पैगाम बाहर दे रहा है कि खान तो गुस्से में है, खान आएगा और खान बदला लेगा, आज पूरे अवाम के सामने मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये सब झूठी बातें हैं। खान ने हमेशा ये कहा है कि ना मैंने बदला लेने का कभी सोचा है और ना कभी मैं बदला लूँगा, क्योंकि बदला लेना ना अल्लाह को पसंद है और ना ही इंसान को ख़ास तौर पे ताकत में आके बिल्कुल बदला नहीं लेना चाहिए।
फैसल चौधरी साहब, हुकूमत क्यों इतनी डरी हुई है कि अगर जमानत हो गई, खान साहब बाहर आ गए तो उनका मैंडेट उनको वापस हो गया तो फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा? देखिए, हुकूमत को तो अपने करतूत पता है ना कि उन्होंने जो किया है, और ये बात जो बीबी ने की है, ये मैंने परसों भी एजाज सईद साहब के साथ बात करते हुए, उनके वो जो यूट्यूब चैनल है, तो मैंने ये बताया, मेरी बीबी से भी बात हुई थी। बीबी तो इमरान खान साहब को रेफ़र कर रही हैं। तो मैं अदालत में हम लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि जी जब आप हुकूमत में आएंगे तो ये मुकदमे उन पे होंगे। तो बीबी ने कहा नहीं, ये हम बदला लेने का बिल्कुल नहीं करेंगे और ये सुन्नत भी नहीं है। और खान साहब ने कल मेरे साथ बात करते हुए, ये वहाँ पे हमारे साथ बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे मौका देता है दोबारा, तो कभी भी ये जो हमारे लोग क्योंकि बहुत जुल्म सह के आए होंगे तो उन पर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ जो सुलह जो ही है वो उसकी तरफ जाना चाहिए, बदले की तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, फैसल चौधरी साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सवाल करना है, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि कोई टाइमिंग का इशू है, वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब सोमवार को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।